اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابن شیر زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تکرار ٹی وی۔ شرح تعامل کا سبق نمبر 6 پڑھنے لگے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد انتظار صاحب۔ چلو انتظار بھائی آپ عبارت پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على الأنبياء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبی۔ وعلى المجتبى۔ جی بس اتنا بڑا ہے۔ تو اس کی ترکیب کرتے ہیں واو حرف جی۔ تو یہ جو واو ہے نا، واو یہ قاعدہ ہے کہ جب نئے جملے کے شروع میں آئے تو یہ جملہ یہ واو استئنافیہ ہوتی ہے۔ جی واو استئنافیہ ہوتی ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ جب جملے کی ابتدا میں آ جائے نئے جملے میں تو یہ واو استئنافیہ ہوتا ہے، عطف والا واو نہیں ہوتا۔ جی، یا اس کو یوں بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں واو عطف برائے استئناف۔ جی واو عطف برائے استئناف۔ جی، الصلاۃ مبتدا جی علی جار جی، سید مضاف سید مضاف الانبیاء مضاف الیہ جی، مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ مل کر بدل مبدل من مبدل من جی محمد المصطفى محمد موصول جی، المصطفى صفت موصول صفت مل کر بدل جی، مبدل منه اپنے بدل سے مل کر اعلی جار کا مجرور جی، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے۔ یہ سید الانبیاء یہ مبدل منو اپنے بدل سے مل کر کیا اس کو معطوف علیہ بنا لیجیے۔ ٹھیک ہے، مبدل منه اپنے بدل سے مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف اعلی جار عالی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ جی، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف موصوف جی جی، المجتبی صفت موصوف صفت مل کر معطوف موصوف صفت مل کر علی جار مجرور جی، جار مجرور مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جی، علی جار کا مجرور جی، جار مجرور مل کر متعلق کریں گے ظرف مستقر، کیونکہ ان کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور جس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں ظرف مستقر۔ اگر لفظوں میں موجود ہوتا تو پھر ظرف لغو کہتے ہیں۔ تو علی سید الانبیاء کا جو متعلق ہے وہ ہے نازلۃن۔ جی جی، جار مجرور مل کر متعلق ہو ظرف مستقر نازلۃ جی، نازلۃ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر نازلۃن صیغہ صفت، اور اس کے اندر ایک فاعل ہے جو صلاۃ کی طرف لوٹے گا، ہی ضمیر اس کا فاعل۔ نازلۃن صیغہ صفت فاعل اپنے صیغہ صفت، ہی ضمیر اس کا فاعل، اور علی سید الانبیاء اس کا متعلق۔ صیغہ صفت اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الصلاۃ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نازلۃ صیغہ صفت یہ ضمیر اس کا فاعل جی، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر الصلاۃ مبتدا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جی، الصلاۃ مبتدا کی خبر جی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی، اچھا تو یہ ایک اور ایک قاعدہ لکھ لیجئے
کہ مبتدا کی خبر جب جملہ ہو مبتدا کی خبر جب جملہ ہو یا صیغہ صفت ہو. جی نمبر 2 موصوف کی صفت جملہ ہو یا صیغہ صفت ہو. پہلا کیا تھا مبتدا کی خبر جب جملہ ہو یا صیغہ صفت ہو. یا صیغہ صفت ہو. اور نمبر 2 موصوف کی صفت جملہ ہو یا صیغہ صفت ہو. موصوف کی صفت جملہ ہو یا صیغہ صفت ہو. یا صیغہ صفت ہو. نمبر 3 ذوالحال کا حال جملہ ہو یا صیغہ صفت ہو. ذوالحال کا حال جملہ ہو یا صیغہ صفت ہو. تو اس جملہ میں یا صیغہ صفت میں ایک ضمیر ہوگی جو پیچھے اپنے اس مبتدا کی طرف، یعنی خبر ہے تو مبتدا کی طرف ضمیر لوٹے گی، اگر وہ حال بن رہا ہے تو اس حال کی طرف ضمیر لوٹے گی، اور اسی طرح اگر صفت بن رہی ہے تو موصوف کی صفت، یعنی مبتدا کی خبر یا ذوالحال کا حال یا موصوف کی صفت جملہ ہو یا صیغہ صفت ہو تو پھر اس میں ایک ضمیر ہوگی جو پیچھے لوٹے گی. ٹھیک ہے ضمیر ہوگی جو پیچھے. دہراؤ ذرا اس کو. ہاں اچھا سب سے پہلے کہ مبتدا کی خبر جب جملہ ہو یا صیغہ صفت ہو. جی موصوف کی صفت جملہ ہو یا صیغہ صفت. ذوالحال کا حال جملہ ہو یا صیغہ صفت. تو ان تینوں صورتوں میں ایک ضمیر ہوگی جو پیچھے لوٹے گی. جی اچھا ایک اور قاعدہ لکھ لیجئے. اسم مضاف ہو اور آگے ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہی ہو. اسم مضاف ہو آگے ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہو. اور ان دونوں کے بعد یعنی اسم کے بعد ضمیر ہے اور پھر ان کے بعد ایک معرفہ آ رہا ہے تو اسم مضاف اپنے مضاف الیہ یعنی ضمیر سے مل کر یہ خود معرفہ ہو جائے گا اور یہ موصوف بن جائے گا اور اگلا معرفہ اس کی صفت بن جائے گا. اسم اپنے مضاف الیہ سے مل کر معرفہ ہو جائے گا. ہاں کیونکہ مضاف تو معرفہ ہوتا ہے نا. معرفہ کی قسم میں سے یہ جو ساتویں نشانی ہے ہم نے پڑھی ہے نامیر کے اندر. جی جی تو یہ معرفہ ہے تو اگلا جو معرفہ آئے گا یعنی دو معرفے اکٹھے آ گئے تو لہٰذا موصوف صفت بن جائیں گے. جی کیا کہا میں نے؟ اسم مضاف ہو اگر ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہو تو ان دونوں کے بعد معرفہ ہو. یعنی تو یہ ضمیر مجرور متصل، اسم کے بعد ضمیر مجرور متصل ہے تو وہ پکی بات ہے مضاف الیہ ہیں. جی جی تو یہ دو معرفے اکٹھے ہو جائیں گے. اسم اور اس کے بعد ایک معرفہ آ رہا ہے تو پھر پتہ چلا کہ پھر پکی بات ہے کہ وہاں پر موصوف صفت ہوگی. جی جی یہ موصوف صفت کیونکہ ہم نے پیچھے زیادہ پڑھا کہ دو معرفے آ جائیں تو یہ ہمیشہ موصوف صفت بنتے ہیں. جی جس طرح اس کی مثال اگرچہ اسم وہ اضافت کے بغیر بھی ہو، یعنی جس طرح اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ یہ بھی معرفہ ہے نا، جی معرفہ کی اقسام میں سے ہے. تو اس میں اشارہ ہے اور آگے معرفہ ہے جی جی تو کیا ہے؟ اس میں اشارہ کہ آگے معرفہ ہے تو یہ موصوف صفت بنے. موصوف صفت بنتے ہیں. یا پہلے معرفہ اور اس کے بعد اس میں اشارہ ہو پھر بھی یہ موصوف صفت بنیں گی. ہاں کیونکہ اس میں اشارہ بھی تو معرفہ ہے. جس طرح ضمیر اسم ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے، اضافت ہے اسم کی اور آگے اس میں اشارہ ہے. جس طرح اذ هو بقمیصی ھذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا. جی جی تو یہ بقمیصی با جار ہے ویسے، لیکن قمیصی پر ہم نے بات کرنی ہے. قمیص مضاف ہے اور یا ضمیر جو ہے مجرور متصل مضاف الیہ ہے تو یہ معرفہ ہے اور آگے ھذا بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو یہ دو معرفے اکٹھے ہو گئے تو موصوف صفت. جی جی اسی طرح سبحان ربی العظیم، یہ جو رب ہے یہ مضاف ہے اور اسم ہے اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے مجرور متصل ہے جی تو یہ مل ملا کے موصوف بنیں گے اور العظیم اس کی صفت. تو اس کو العظیم جی کیا پڑھیں گے؟
العظیم، عظیم میں پڑھے گئے، یعنی کیونکہ ربی کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے، موصوف کا اعراب جو ہے وہ حالت جری ہے اس کی، تو العظیم میں بھی اسی وجہ سے مجرور ہے. جی 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 تو سبحان ربی الاعلی، اعلیٰ کی جو حالت ہے وہ بھی حالت جری ہے، اور کیونکہ وہ بھی اعلیٰ بھی صفت ہے اور ربی اس کا موصوف ہے. موصوف ہے جی. تو اسی طرح یہ قاعدہ ہمارا یہاں پر کتاب میں بھی فٹ ہو رہا ہے، والا آلہ المجتبی، آل مضاف ہے اور ضمیر مضاف الیہ ہے، تو یہ معرفہ ہو گیا، اور آگے ایک اور معرفہ آ گیا تو یہ موصوف صفت بنی ہے. جی 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 تو یہ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے لقب آئے اور اس کے بعد نام آئے تو لقب کو مبدل منہ اور نام کو بدل بناتے ہیں. جی جس طرح سید الانبیاء یہ لقب ہے اور محمد مصطفیٰ نبی علیہ السلام کا نام ہے، تو یہ لقب سید الانبیاء کو مبدل منہ اور محمد مصطفیٰ کو بدل بنائیں گے. ٹھیک ہے جی جی. کس طرح میں نے کہا تھا، بولو تم بھی. اگر سب پہلے لقب آ جائے تو اس کو مبدل منہ بنائیں گے، بعد میں نام آ جائے وہ موصوف صفت بنے تو ان کو بدل بنائیں گے. جی جس طرح یہاں آیا ہوا ہے ہمارے شرح میں تعامل کا کی سبق میں کہ سید الانبیاء یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے اور محمد المصطفیٰ والا نبی علیہ السلام کا نام ہے. اور دوسرا جب ترجمہ کرتے ہیں مبدل منہ اور بدل کا تو وہاں پر یعنی کرتے ہیں، سید الانبیاء یعنی محمد المصطفیٰ. جی جی. ترجمے میں کیا کون سا لفظ بولتے ہیں؟ مبدل منہ اور بدل کا ترجمہ کرتے ہیں تو یعنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سید الانبیاء یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی چلو ترجمہ کریے. جی جی. تو اچھا ایک اور بات، والصلاۃ علی سید الانبیاء، تو اس کی جو ہم نے خبر نکالی وہ کون سی نکالی؟ نازلتن. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا مبتدا ویسی خبر. جی جی. تو مبتدا کیا نام ہے اس کا، مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہم نکالیں گے. جی جی. اگر مبتدا مذکر ہوتا تو پھر خبر بھی مذکر جی جی. ہوتی. چلو بھائی اسی طرح خبر مبتدا اگر تثنیہ جمع ہوتی تو خبر بھی تثنیہ جمع. جی جی. چلو ترجمہ. اور رحمت کاملہ نازل ہو، یہ نازل ہو والا ترجمہ کر رہے ہیں، نازل ہے والا ترجمہ نہیں کر رہے، کیونکہ یہاں یہ مل ملا کے جملہ اسمیہ بنے گا نا. ہم نے ترکیب میں میرے خیال میں ترکیب ابھی تک پوری نہیں کی، چلو ترکیب جلدی جلدی کر لیتے ہیں. وہ استنافیہ الصلاۃ مبتدا علی جار سید مضاف الانبیاء مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبدل منہ محمد موصوف المصطفیٰ صفت، موصوف صفت مل کر بدل. تو یہ مصطفیٰ کے اندر یہ صیغہ صفت ہے نا، اور موصوف کے صفت جب صیغہ صفت ہو یا جملہ ہو تو اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، تو مصطفیٰ کے اندر ضمیر ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. جی جی. یہ موصوف اپنی المصطفیٰ صیغہ اس میں مفعول ہوا، ضمیر اس کا نائب